تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، اے میرے صحابی ایسے نہ کہو کہ شیطان تباہ و برباد ہو گیا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ ہم نے آج ہی دیکھا ہے، بڑا تعجب یعنی کہ لوگوں نے کیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا پتہ کیسے چلے گا کہ کس کا مذہب کس کا دین سچا ہے؟ اگر آپ کا دین سچا ہے، اگر آپ کا مذہب اسلام سچا ہے تو انہوں نے کہا آپ ایک زہر کا پیالہ ہم پیش کریں گے، اگر وہ آپ پی لیں گے آپ بچ گئے تو سمجھو آپ مسلمان سچے ہو۔ اکثر ہمارے ایسے لوگ ہماری میت کو، ہمارے مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، لحد میں اتارتے ہیں کہ جن کو یہ دعا ہی نہیں آتی، جن کو علم ہی نہیں، دیکھیں جو بے دین ہو، بے نمازی ہو، مشرک ہو، جس کو سنت کا علم ہی نہ ہو، دین کا جس کو پتہ ہی نہ ہو، ایسے لوگ ہماری قبر بنائیں، ہمیں قبر میں اتاریں، ہمیں دفن کریں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے، اور مزید انشاءاللہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ کو بہت ہی پیارے اور قیمتی حیران کن فوائد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے حوالے سے آگاہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے پیچھے، تو اچانک سواری کو ٹھوکر لگی، ہماری سواری زمین پر گر گئی، ہم بھی نیچے گر گئے، اور میں نے اچانک سے اپنی زبان سے کیا تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، اے میرے صحابی ایسے نہ کہو کہ شیطان تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر تم ایسے کہو گے جب تو شیطان فخر کے ساتھ پھول جائے گا، بڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے گرایا ہے، میں نے نقصان پہنچایا، یہ خود مان بھی رہا ہے، تو یہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے حتی یکون مثل الذباب، یہ شیطان حقارت کے ساتھ حقیر ہو کر چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مکھی کی طرح ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو گرایا، اس کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس کو بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن یہ پھر بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، تو یہ شیطان مکھی کی طرح ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بنے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے جس وقت فلما وضع رجلہ فی الرکاب، اپنا قدم جو ہے سواری کے اوپر بیٹھنے کے لیے رکاب کے اندر رکھا تو پڑھا بسم اللہ۔ تو اسی طرح جب آپ سواری کے اوپر اچھی طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ الحمدللہ، تو جب سواری کے اوپر بیٹھ گئے تو پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح جب درست ہو گئے سواری کے اوپر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو پھر سفر کی دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا تا آخر، یہ دعا پھر پڑھتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ ہم نے آج ہی دیکھا ہے، بڑا تعجب یعنی کہ لوگوں نے کیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنع کما صنعت، جیسے یہ میں نے کام کیا ہے
سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ اور بیٹھ کر الحمدللہ، پھر سفر کی دعا، میں نے اسی طرح رأیت رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اور دیکھیں صحابہ اکرام بسم اللہ کا کتنا اہتمام کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ عمل فرمایا کرتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ مجوسیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا اور کافی دن بیت گئے، جبکہ مجوسیوں کو باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا اور ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھی دشوار ہونا پڑا، تو وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کی پیشکش کرنے لگے، مذاکرات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آمادہ ہوئے، کہنے لگے بتائیں آپ کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ایک مسلمان ہے اور ہمارے پاس بھی ایک اپنا مذہب اور ایک دین ہے، لہذا پتہ کیسے چلے گا کہ کس کا مذہب کس کا دین سچا ہے؟ اگر آپ کا دین سچا ہے، اگر آپ کا مذہب اسلام سچا ہے تو ہم ایک بات کرتے ہیں، آپ وہ پوری کریں ہماری شرط کو تو ہم آپ کے اسلام کو قبول فرما لیں گے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ چلیں اللہ ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، کسی نہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایک زہر کا پیالہ ہم پیش کریں گے، اگر وہ آپ پی لیں گے آپ بچ گئے تو سمجھو آپ مسلمان سچے ہو، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، اور اگر آپ مر گئے فوت ہو گئے شہید ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا دین سچا نہیں ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ یہ بات بہت ہی ناگوار تھی لیکن اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں زہر کا پیالہ پیوں گا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کیسی شرط ہے؟ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے دین کے لیے یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیالہ پیش کیا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کال ملائی رابطہ کیا، اے ہمارے پروردگار حاجت روا مشکل کشا ہمارا تو ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں ہماری زندگی ہے ہماری موت ہے، اے اللہ تیرے دین کی خاطر تیرے اسلام کی اشاعت کی خاطر اے ہمارے رب ہم ویسے بھی تیرے رستے میں شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو اللہ تیرے دین کے لیے میں یہ زہر کا پیالہ پینے لگا ہوں، آپ ہی نے میری مدد کرنی ہے اور اپنے دین کے سچے ہونے کے لیے ان لوگوں کو یہ گواہی اور ثبوت چاہیے، تو اللہ تو نے ہی ہماری مدد کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کا پیالہ پیا اور بالکل میرے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں کچھ نہ ہوا، بالکل تندرست صحت مند اسی طرح اپنے قدموں پہ کھڑے بھی ہو گئے، اور مجوسیوں نے دیکھا کہ واقعی حضرت خالد سچے ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح بسم اللہ الرحمن اپنے ہر اچھے کام شروع کرتے وقت ضرور پڑھا کریں۔ صحیح البخاری شریف کے اندر کتاب الاشربہ کے اندر اور یہی حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے رات کے وقت 4 کام آپ ضرور کر لیں، سونے سے پہلے اور یہ بہت انتہائی ضروری کام ہے، اور ان کے نہ کرنے اکثر ان سے غفلت کی وجہ سے لوگوں میں حادثات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اکثر کیس بھی سامنے ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ پریشانی والے معاملے بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب بھی آپ رات کو سونے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے اغلق الابواب واذکروا اسم اللہ، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لینا ہے۔ جس گھر کو بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کیا جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، میرا اللہ اپنی رحمت سے شیطان کے حملات سے شیطان کے شر سے اس گھر کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوکو قربکم واذکروا اسم اللہ، میرے صحابہ اپنے پانی والے جو مشکیزیں ہیں برتن ہیں
ان کو بھی بسم اللہ پڑھ کے آپ نے بند کر لینا ہے، ان کو ڈانپ لینا ہے، جیسا کہ پہلے وقتوں میں مشکیزیں ہوتے تھے، مشکیں ہوتی تھی پانی کی، چمڑے کی بنی ہوئی، اور موجودہ دور کے اندر پانی والی کین ہے، بوتلیں وغیرہ ہے جس میں ہم پانی اپنا رکھتے ہیں، اور ان کے ڈھکن وغیرہ جو ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ بند کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَانَ، اس برتن کو، اس مشق کو یہ شیطان نہیں کھولتا جس کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کام بہت ہی انتہائی ضروری، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، میرے صحابہ اپنے برتن جو ہیں، کھانے پینے والے جو آپ کے برتن ہیں، ان کو بسم اللہ پڑھ کے ضرور ڈانپ لیں۔ جس برتن کو ڈانپا جائے میرا اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز گرنے سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کرلی وغیرہ یا کوئی اسی طرح کی موذی چیز جو ہے کھانے والی چیز میں، پینے والے برتن میں یا چیز میں کسی میں گر جاتی ہے اور ہمیں مشکلات کا، پریشانی کا، حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے برتنوں کو ضرور ڈانپیں، چاہے آپ کو ایک تنکے سے، ایک چھڑی سے ہی کیوں نہ اس کو ڈانپنا پڑے۔ تو اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، اس پر ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن کو ڈانپنا۔ اور چوتھا کام بہت ہی پیارا اور ضروری کام عمل کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دیے جو ہیں، لائٹیں جو ہیں، ان کو بسم اللہ پڑھ کے سونے سے پہلے ضرور بند کر لیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ چار کام آپ نے ہر صورت میں، ہر حال میں سونے سے پہلے ضرور کرنے ہیں۔ اور اسی طرح پانچواں کام جو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا آوى احدکم الى فراشہ، میرے صحابہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر کی طرف آئے، سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، تو اپنے بستر کو ایک کونے سے پکڑ کر، ایک جانب سے پکڑ کر اس کو کھینچے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو جاڑ لے اچھی طرح، کہیں اس کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز یا کوئی نقصان دینے والی چیز، کوئی موذی چیز آپ کے بستر میں نہ ہو۔ دیکھیں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مسلمان مومن بندے کا، اپنے پیارے امتی کا کتنا فکر ہے کہ کہیں کوئی چیز، کوئی ڈسنے والی، کوئی نقصان دینے والی چیز میرے امتی کو نقصان نہ دے دے۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے بستر کو پہلے سونے سے ضرور جاڑ لینا ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا حکم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آخری اور بہت ہی قیمتی بات جو ہمارے اندر بہت زیادہ غفلت ہے، ہمارے اندر اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، تو محترم پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وضعتم موتاکم فی القبور، میرے صحابہ جب آپ اپنے مردوں کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، لحد کے اندر اتارتے ہیں، دفنانے لگتے ہیں، تو اس وقت بھی بسم اللہ ضرور پڑھا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا ہے مردے کو، اپنی میت کو قبر میں، لحد میں اتارتے وقت جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اکثر ہمارے ایسے لوگ ہماری میت کو، ہمارے مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، لحد میں اتارتے ہیں، کہ جن کو یہ دعا ہی نہیں آتی، جن کو علم ہی نہیں۔ دیکھیں میرا اللہ بسم اللہ کی برکت سے کتنے کتنے فضائل آپ کو دیتا ہے، شیطان سے آپ کے گھر کو محفوظ رکھ لیتا ہے، اسی طرح اور بھی۔ تو میرا خیال ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھنے سے، بسم اللہ کی برکت سے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ دفنائے ہوئے مردے کو اس کی برکت کے ساتھ میرا اللہ انشاءاللہ آپ کے مردوں کو عذاب قبر سے بھی ضرور محفوظ فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ضرور ہم اس پر عمل کریں، ایسا نہ ہو جو بے دین ہو، بے نمازی ہو، مشرک ہو، جس کو سنت کا علم ہی نہ ہو، دین کا جس کو پتہ ہی نہ ہو، ایسے لوگ ہماری قبر بنائیں، ہمیں قبر میں اتاریں، ہمیں دفن کریں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری دیکھیں کتنی پیاری رہنمائی کی ہے، تو ہمیں چاہیے دفن کرتے وقت میت کو یہ دعا ضرور پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اور اس ویڈیو میں بسم اللہ کے فضائل سنے ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس طرح کی دینی اور اصلاحی ویڈیو جو ہے لوگوں کو شیئر کر کے لوگوں کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔